اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے 17واں پارہ سورۃ حج۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس ضرب مثل 477 صفحہ جی آیت نمبر 73۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ دیکھو جی، اب یہ مثال نبی نے بیان نہیں کی، یہ مثال فرشتے کی نہیں، یہ مثال صحابی کی نہیں، یہ مثال کسی مولوی پیر کی نہیں، یہ مثال خود اللہ نے بیان فرمائی۔ سنو اور بلاتے اللہ کے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو خطاب ہے، ضرب مثل، بیان کی گئی مثال، فاستمعوا لہ، بس پوری توجہ سے سنو اس مثال کو۔ اللہ دعویٰ دیتا ہے اس مثال کو پوری توجہ سے سنو، اور طرف سے خیال ہٹاؤ، میری مثال کو سنو۔ فاستمعوا لہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الا الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ کون سی مثال بیان کی؟ وَمَا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک وہ معبودان باطل جن کو تم پکارتے ہو مشرکو اللہ کے سوا، ان کا کیا حال ہے؟ اور جن کو تم پکارتے ہو ان کا کیا حال ہے؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ تو ایک مکھی کا ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کا سر، مکھی کے پر کا لاکھواں حصہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا، ایک کی بات ہے، دو کی بات ہے، چار کی بات ہے، فَمَن نہیں وَلَا اجْتَمَعُوا جی، گردے ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سب نبی ولی صحابی اکٹھے ہو جائیں، سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، وَلَا يَجْتَمَعُوا لَهُ، ایک مکھی کا سر بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ واہ میرا اللہ، تیرے سمجھانے پہ قربان، سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء صحابہ اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کے سر کا یہ جز بھی نہیں بنا سکتے۔ کیوں کہ ہر جز کا، ہر ذرے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بھی دیکھیں 24 یہاں ہاتھ رکھیں نا، اور 24 پار نکالیں، سورہ زمر۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ 652 صفحہ جی، آیت نمبر 62۔ آیت نمبر 62 دی۔ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا، چاہے چیز بڑی ہو یا چھوٹی، آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، درخت ہو، پتھر ہو، شجر ہو، یا کوئی ذرہ ہو، ذرے سے بھی چھوٹا ہو، اللہ کے ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہ اللہ ہر شے کا کارساز ہے۔ خالق اللہ، کارساز بھی اللہ، تو پھر پکار کے لائق بھی
اللہ آ جاؤ بھائی 97 پارے میں آ جاؤ. سورۃ حج آخری رکوع. إِلَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. فما پیدا کرنا تو درکنار وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر کھینچ کر لے جائے مکھی ان کے تبرک میں سے کچھ چیز. مکھی حلوے شریف پر آ بیٹھے, زرد پلاؤ پر آ بیٹھے, روٹی پانی پہ آ بیٹھے, کوئی چیز اپنے منہ میں لے, سنو تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر چھین کر لے جائے ان سے مکھی ذرہ بھر ان کے روٹی پانی سے تو لا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ نہیں چھڑا سکتے ذرے کو اس مکھی کے منہ سے. وہ تو اتنے کمزور ہیں, وہ تو اتنے آئے کہ مکھی کی چھینی ہوئی چیز سے ذرہ بھر بھی واپس نہیں کر سکتے, اتنے عاجز اور کمزور ہیں. تو فرمایا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. مطلوب کمزور ہے, جس کو بلایا جاتا ہے وہ کمزور ہے, تو پھر جو اس کو پکارتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے پکارنے والا بھی اور جس کی پکار کی جائے. اللہ دونوں کمزور ہیں, مطلوب بھی کمزور ہے, مدعو بھی کمزور ہے, طالب بھی کمزور ہے, دائی بلانے والا بھی کمزور ہے. اللہ کے فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ, نہیں عزت کی مشرکین اللہ کریم کی جیسا اللہ کریم کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کیوں اللہ کریم فرماتے ہیں اس بات ہے کہ ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ کریم قوت والی ذات ہے, عزیز ذات ہے, ہر پہ غالب ہے, اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا. کبھی کو چھوڑ کے کمزور سے مانگ رہے ہیں, زندہ کو چھوڑ کر کے مردوں سے مانگ رہے ہیں جی, سننے والے کو چھوڑ کے ان کو پکارتے ہیں جو نہیں سن سکتے, قاضی الحاجات کو چھوڑ کے محتاجوں کو, سائلین کو جو خود مانگنے والے ہیں ان سے جی مانگ رہے ہیں. اس بات اللہ کے فرماتے ہیں جو مجھے چھوڑ کر میری مخلوق کو پکارتے ہوئے میں خدا کی بے قدری کرتا ہے. اللہ یہ شرک جو ہے نا اللہ کی توہین ہے. اور سنو غیر اللہ کی پکار کرنا یہ خدا کی بے عزتی ہے, خدا کی توہین ہے. اللہ اکبر. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. اللہ اور گل سمجھ آتی پی نہیں, یہ نہیں آتی پی. فرمایا جن کو مشرک پکارے وہ تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اچھا جی یہ بہت ساری وقت کتنا ہو گیا, چلو تھوڑا جی آرام کر کے رہو. انبیاء علیہ السلام کو بھی مشرکین نے الہ بنایا, فرشتوں کو بھی الہ بنایا, جنات کو بھی الہ بنایا, اللہ کے نیک بندوں کو اولیاء اللہ کو بھی الہ بنایا. یہ بات چلتی رہی. اب سورج چاند اور تارے ان کو بھی الہ بنایا گیا. اس کے متعلق 7واں پارہ نکالا جی, صفحہ نمبر 192 صفحہ جی. آیت نمبر 76. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ نمروز بادشاہ کی پوجا پاٹ بھی کرتی, بادشاہوں کو بھی الہ بنایا گیا. نمروز کہتا تھا کہ میں الہ ہوں, میں رب ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا اور فرمایا کہ تو الہ نہیں, تو رب نہیں, تو حاکم اعلی نہیں. تو لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے, اس کے بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج پرست بھی تھی, چاند پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی تھی.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کی تردید فرمائی، نہ کوئی بادشاہ الہ بن سکتا ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارا، نہ کوئی بت، کوئی چیز الہ نہیں بن سکتی۔ تو عملی طور پر مقابلہ ہو رہا تھا، عملی طور پر ان کو خراب کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کو ہرا دیا۔ بحث کرتے کرتے ہر وقت ابراہیم علیہ السلام کی مشرکین کے ساتھ بحث ہوتی رہتی تھی، ہر وقت اللہ کی توحید بیان کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پرچار ہوتا تھا کہ یہ تمہارے معبود نہیں سنتے، یہ تمہارے حالات کو نہیں جانتے، یہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واعظ ہوتا تھا۔ تو ایک دن جو مناظرہ شروع ہوا تو رات ہو گئی، رات چھا گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا یہ روشن ستارہ دیکھا، تو اب قوم کے سامنے کھڑے ہیں، تو فرمایا اچھا یہ ستارہ رب ہے، چلو بھائی اس کی ربوبیت بھی دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہ ستارہ اس مقام پر ٹھہرا، وہ چلتا چلتا غروب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو خود ایک مقام پر رہ نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ دوسرا دن یا اسی رات چاند کو دیکھا چمکنے والا، فرمایا اچھا یہ چاند رب ہے، چلو دیکھتے ہیں، تمہارے اس رات کی شان کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ چاند چلتے 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 وہ بھی غروب ہو گیا۔ جب غائب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ اشارہ یہ تھا کہ تم چاند کی پوجا پاٹ کرنے والے جو ایک مقام پر ٹھہر نہیں سکتا، سارے جہان کو کیسے ٹھہرا سکتا ہے، وہ الہ نہیں بن سکتا۔ پھر رات گزر گئی، دن چڑھا اور سورج چمک رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اچھا یہ رب ہے، اس واسطے کہ یہ بڑا جو ہے، اچھا چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو سورج چلتے چلتے آخر وہ بھی غروب ہو گیا۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، او میری قوم سنو، میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، انی بریء مما تشرکون۔ تو پھر انہوں نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام پھر جواب انی وجہت وجہ للہ، جی میرا رب اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا 7واں پارہ سورۃ انعام، صفحہ ظاہر کتنا 193 صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پر جب چھا گئی ابراہیم علیہ السلام پر رات کالی، کالی رات کا اندھیرا چھا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، دیکھا رأى کوکبا، دیکھا ایک ستارہ چمکنے والا، بڑا ستارہ، روشن ستارہ دیکھا۔ قال، فرمایا ھذا ربی، یہ کلام استفہامی ہے، اچھا یہ میرا رب ہے۔ وہ قوم رب مانتی تھی نا، تو ان کو الزام دیتے ہیں اچھا یہ میرا رب ہے، یہ کلام استفہامی ہے، استفہام معروف ہے۔ ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ اچھا بھائی دیکھتے ہیں تمہارے رب کی شان کو۔ فلما افلا، پر جب گم ہو گیا، غائب ہو گیا تارا، ایک جگہ نہ ٹھہر سکا، قال ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ لا احب الآفلین، نہیں پسند کرتا میں گم ہو جانے والوں کو الہ۔ ہاں یہ الہ نہیں بن سکتا، جو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا ایک مقام پر، وہ سارے جہان کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ الہ تو وہ ذات ہے جو خود بخود قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والی ذات اللہ۔
تو اس بات اعلان فرمایا کہ میں تارے کو رب نہیں مان سکتا. ہاں لا احب الآفلین. فلما رأى القمر بازغا، پس جب دیکھا چاند کو چمکنے والا، او چاند آ رہا ہے، چمک رہا ہے. قال فرمایا ابراہیم علیہ ھذا ربی، اچھا یہ میرا رب ہے. ہائے میری قوم، یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب مانوں. اچھا بھائی اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ربوبیت دیکھتے ہیں. تو چاند چلتے چلتے وہ بھی گم ہو گیا. فلما افلا، جب گم ہو گیا، غائب ہو گیا چاند جی. فلما افلا قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ دیتا، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، انہیں مجھے ہدایت دی ہے، اپنا راستہ دکھلا دے. اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ دیتا، البتہ ضرور میں بھی گمراہ قوم کا فرد ہو جاتا. اللہ معلوم ہوا جو تارے کی پوجا پاٹ کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو چاند کی پوجا پاٹ کرتا ہے وہ بھی گمراہ اور مشرک ہے. فلما رأى الشمس بازغة، اللہ پر جب دیکھا سورج کو چڑھنے والا، چمکنے والا، وہ سورج آ رہا ہے، چمک رہا ہے. قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام ھذا ربی، اچھا یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب مانوں. اس لیے کہ ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، ان دونوں سے، تارے سے بڑا، چاند سے بڑا قرہ ہے. اچھا میں اس کو رب مانوں. فلما افلت، سورج چلتے چلتے گم ہو گیا. جب گم ہو گیا سورج، قال ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون. ہاں انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان معبودان باطلا سے جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو. نہ میں تارے کو رب مانتا ہوں، نہ چاند کو رب مانتا ہوں، نہ سورج کو رب مانتا ہوں. اللہ اکبر. اب بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرک کیا تھا، اور سنتے بیٹھے ہو کیوں کہ تارے کو دیکھ کر کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو رب مان لیا، چاند کو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. سورج کو دیکھا کہ ھذا ربی، ھذا یہ میرا رب ہے. نہ یہ کلام استفہامی ہے کہ اپنی قوم کو الزام دیتے ہیں. ہائے میری قوم، اچھا یہ میرا رب ہے، اچھا یہ میرا رب ہے، اچھا یہ میں، اس طرح کلام ہے. وہ گا سمجھنے بیٹھے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو نبوت سے پہلے بھی شرک سے محفوظ رکھا ہے، شرک کے بعد بھی، شرک سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی اور نبوت سے پہلے بھی ہر نبی کو، رسول کو شرک سے محفوظ رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے. جی نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ اور پاک ہوتا ہے. اچھا انہوں نے کہا تم ان کو جو نہیں مانتے رب، ان کو الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، تو پھر تیرا رب کون ہے؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. صاف لفظ آ گئے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اللہ بے شک میں نے پھیرا چہرہ اپنا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. ہاں میرا رب وہ ہے جو آسمان کو بنانے والا، زمین کا قرہ بنانے والا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں یک رخ ہوں، ہر طرف سے منہ موڑنے والا، ایک خدا سے جوڑنے والا. حنیف اس کو کہتے ہیں کہ ہر طرف سے منہ پھیر لے، ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے.
اس کو کہتے ہیں حنیف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے، مشرکین کے ساتھ میرا کوئی تعلق. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات صاف ہو گئی نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا. تو اب ان آیات بینات نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ تارے کی پوجا پاٹ کرنے والے بھی تھے، چاند کی پوجا پاٹ کرنے والے بھی تھے، اور سورج کی پوجا پاٹ کرنے والے بھی. اب کیا یہ بت ہیں؟ مٹی کے بت ہیں، لوہے کے بت ہیں، سونے چاندی کے بت ہیں؟ نہ نہ. اب یہ مولوی ڈھکوسلا مارتا ہے لوگوں کے سامنے اور دھوکہ دیتا ہے کہ جی پہلے مشرک اور کافر جو گزر گئے وہ تھے بتوں کے پجاری، اور بت کی پوجا کی جائے تو وہ تو شرک ہے. اگر نبی اور ولی کی سورج کی چاند کی پوجا کی پھر شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آؤ جناب سورۃ النمل 19واں پارہ کھولیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد پرندہ بیان دے رہا ہے. ہدہد پرندہ غائب ہو گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نظر نہیں آیا. واہ بھائی، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. صفحہ ظاہر ہو نا 530 صفحہ آیت نمبر. شاباش، جلدی ضائع کرو. دیکھو جی، ہدہد پرندہ ملک سبا دے کر آ گیا. ملک سبا کی ڈائری پیش کر رہا ہے جی. ایک سیاسی ڈائری، ایک دینی ڈائری. سیاسی ڈائری یہ پیش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ایک ملک دیکھ کر آیا ہوں، سبا اس کا نام ہے. اس کی بادشاہ ایک عورت ہے، بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا محل بھی ہے، ساز و سامان دنیا کا بہت کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے عورت. اب ہدہد پرندہ بھی اس عورت کو پسند ہے کہ یہ بادشاہ کیوں بنی بیٹھی ہے. عورتیں بادشاہ بن گئی، عورتیں وزیر بن گئی، عورتیں ممبر بن گئی، اللہ اسمبلی میں پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ بچائے اس لعنت سے. عورتیں اسمبلی کی چیز نہیں ہے. ایک عورت مسجد میں آ کر مرد کے ساتھ کھڑی ہو کر کے نماز با جماعت ادا کر سکتی نہیں. وہ اسمبلی میں بیٹھ سکتی ہے. شرم حیا کی حد میں گئی. اللہ ممبر بن سکتی ہے، اسمبلی میں جا سکتی ہے، ننگی پھر سکتی ہے. اور عورت کا معنی بھی نگیز ہے، سر سے لے کر جی پیر تک یہ ننگی ہی ننگی ہے. یہ پردے کی شے ہے، اسمبلی میں بیٹھنے والی چیز نہیں ہے. کوئی وزیر بن رہی ہے، کوئی ناظم بن رہی ہے، کوئی بادشاہ بن رہی ہے، نہ نہ. ہدہد پرندہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اچھا دوسری ڈائری سنو سنو. او 6 فٹ کا انسان، تجھے شرم حیا نہیں آتی، شرک کرتا ہے. آج چھوٹا سا پرندہ ہدہد پرندہ، پکھو درخان چنجو درخان، وہ بھی شرک کو پسند نہیں کرتا. شرک بری بلا ہے. اب دیکھو ڈائری پیش کر رہا ہے دینی اور مذہبی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ جو بنی بیٹھی وہ عورت ہے بلقیس، اور ہے پکی مشرک. ہے پکی کیوں کہ وہ بھی اور اس کی قوم جو ہے وہ سب سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. ہیں پکے مشرک. اب دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ
پایا میں نے اس عورت کو بھی اس کی قوم کو کہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کے سامنے. ہاں اب سورج بوتتا ہے، مٹی کا بوتتا ہے، لوہے کا بوتتا ہے، سونے چاندی کا بوتتا ہے. مولوی کا دماغ خراب ہے. یہ کہتے پہلے مشرک کافر جو گئے وہ بتوں کے پجاری تھے. او خدا کے بندے، بت کی پوجا پاٹ کی جائے تو بھی شرک ہے. بت کے ماں سوا جس چیز کی پوجا پاٹ کی جائے نا اللہ کے سوا وہ کیا بنتا ہے؟ شرک. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سورج کا سجدہ کیا جائے تو شرک ہے، بت کا سجدہ کیا جائے شرک ہے، قبر کا سجدہ کیا ہے تب بھی شرک ہے، تھلے کا سجدہ کیا ہے تب بھی شرک ہے، پتھر کا درخت کا سجدہ کیا ہے تب بھی شرک ہے. نبی کا سجدہ کیا جائے، ولی کا سجدہ کیا جائے تو بھی شرک بنتا ہے. گھوڑے کا سجدہ کیا ہے تب بھی شرک بنتا ہے، تابوت کا سجدہ کیا ہے تب بھی شرک ہے. اللہ کے ماں سوا کسی چیز کا بھی سجدہ کیا جائے تو شرک بنتا ہے. اللہ جی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے. فصدهم عن السبيل، پس روک رکھا ان کو سیدھے راستے توحید والے سے. فهم لا يهتدون، پس وہ سیدھا راہ نہیں پاتے. اللہ يسجدوا للہ، ہائے کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کریم کے سامنے. الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، وہ اللہ جو ظاہر کرتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمان میں ہوں یا زمین میں ہوں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جانتا ہے ان چیزوں کو جو چھپاتے ہو تم اور ظاہر کرتے ہو. سب کچھ جاننے والی ذات ہے اس اللہ عالم الغیب والشہادہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. یہ ساری تقریر ہدہد پرندے کی ہے. ہدہد پرندہ بھی نمبر لے گیا ہے. واہ بھائی واہ، اور بات کو خوب سمجھو. اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ شرک نہیں کرتی. یہ انسان ہے اور جن ہے جو شرک کرتے ہیں. اللہ اکبر. 6 فٹ کا انسان، ہزاروں نعمتیں استعمال کرنے والا انسان، ستھری اور پاکیزہ چیزوں کی روزی کھانے والا انسان، کچھ شرم حیا کرنا چاہیے. قبر کے سامنے سجدہ نہ کیا کر، پیر کے سامنے سجدہ نہ کیا کر. ہدہد پرندے سے سبق حاصل کر. اللہ اور گل سمجھ آتی پہلے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور 24واں پارہ نکالیں. حامیم سجدہ، یہ آیت سجدے کی میں نے پڑھ دی، سجدہ کر لینا. حامیم سجدہ جی. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. 673 جی 673 صفحہ جی. آیت نمبر آیت نمبر 38. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ کی قدرت کی دلائل اور نشانیوں میں سے ایک دلیل رات کا اندھیرا، دن کا چاندنا. سبحان اللہ، سبحان، کیسا دن چاندنا بنا دیا، رات کا اندھیرا کیسا بنا دیا. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج بھی اور چاند بھی، یہ چاروں چیزیں اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اللہ جو اللہ سورج بنا سکتا ہے، چاند بنا سکتا ہے، رات کا اندھیرا بنا سکتا ہے، دن کا چاندنا بنا، وہی اللہ پکار کے لائق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی اللہ مشکل کشا، حاجت روا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میری قدرت کے دلائل ہیں. ان کے اندر میں نے نفع رکھا، رات کے اندر سونے کا نفع رکھا، دن کے اندر اٹھنے کا نفع رکھا. سورج بھی روشنی دیتا ہے، چاند بھی روشنی، نفع والی چیزیں ہیں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں دھیان کرنا لوگوں، ان کے نفع کو دیکھ کر ان کو معبود نہ بنانا، ان کو الہ نہ بنانا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو سورج کے سامنے اور چاند کے سامنے.
اور سنتے بیٹھے ہو. مت سجدہ کرو سورج کے سامنے اور چاند کے سامنے. اللہ کس کا سجدہ کریں؟ مالک نے فرمایا واسجدوا للہ، واسجدوا للہ، جی سجدہ کرو اللہ کریم کے سامنے. کون اللہ؟ الذی خلقہن، وہ اللہ جس نے پیدا کیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، رات کو بھی اور دن کو، جو ان کا خالق ہے. علت بتلا دی کہ سجدے کے لائق وہ ذات ہے جو خالق ہے، جو مخلوق ہے وہ سجدے کے لائق نہیں ہے. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اللہ نے علت بیان فرما دی. جو مخلوق کا فرد ہوگا وہ سجدے کے لائق نہیں ہے. نبی بھی مخلوق ہے، سجدے کے لائق نہیں. فرشتہ مخلوق ہے، سجدے کے لائق نہیں. ولی مخلوق ہے، سجدے کے لائق نہیں. قبر مخلوق ہے، سجدے کے لائق نہیں. تھلا مخلوق ہے، سجدے کے لائق نہیں. پنجتن پاک مخلوق ہے، سجدے کے لائق نہیں. بزرگان دین یہ مخلوق ہے، سجدے کے لائق. سجدے کے لائق وہ ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر خاص کر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہو تو سجدہ صرف اس کو کرو، اللہ کو کرو. اور سمجھ آگے کہ نہ آگے؟ دھیان کرنا، کسی خان ملک سردار کے پیروں پہ گر جانا، اس کے سامنے جھک، نہ نہ نہ، سیدھے ہو کر سلام کرو، ہاتھ پکڑو، ہاتھ ملاؤ، معانقہ کرو. لیکن کسی کے سامنے سر جھکانا یہ جائز نہ نہ. ایسی تعظیم صرف اللہ کے واسطے. بات کو خوب سمجھو. اچھا جی، اب آ گیا مسئلہ کہ جو گمراہ مولوی ہیں، گمراہ پیر ہیں، گمراہ خان ملک سردار ہیں، گمراہ چودھری ہیں، گمراہ صدر ہے، گمراہ بادشاہ ہے، تو ان کو بھی الہ بنایا گیا. اب یہ عنوان چل رہا ہے، سمجھو جی. گمراہ دوسرا پارہ نکالیے، دوسرا پارہ جی. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اللہ اکبر. بڑی تکلیف ہوگی مشرکین کو. 36 صفحہ آیت نمبر 166. 166 دیکھو جی. وہ وقت یاد کرنے کے قابل. استبرأ الذین اتبعوا، جب دور ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابع داری کی گئی دنیا کے اندر، ہاں، جن کو سردار بنایا گیا، جن کی پوجا پاٹ کی، جن کا حکم مانا گیا اللہ کے مقابلے میں. مولوی ہے یا پیر ہے یا لیڈر ہے گمراہ، ان کی تابع داری کی گئی خدا کے حکم کے مقابلے میں، دن قیامت کے وہ بیزار ہو جائیں گے. ہائے ہائے، کن سے بیزار ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے تابع داری کی. ان پیروں، ان جی مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے، شاگردوں سے بیزار ہو جائیں گے، جی اپنے مقتدیوں سے بیزار ہو جائیں گے، اپنی ریت سے بیزار علیحدہ ہو جائیں گے. اللہ، او لوگوں، گمراہ ملا کو چھوڑ دو، گمراہ پیر کو چھوڑ دو جو شرک کی تعلیم دیتا ہے، بدعت کی تعلیم دیتا ہے، توحید کا سبق نہیں دیتا، جی شریعت کی خلاف ورزی پر اترا ہوا ہے، حرام خور ہے، حرام کار ہے. ایسے گمراہوں سے دور ہو ورنہ دن قیامت کے تم کو یہ چھوڑ جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے ارمان سے، ہائے ہائے. وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابع داری کی دنیا کے اندر، جن قیامت کی حسرت اور ارمان سے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارے واسطے دوبارہ لوٹنا ہوتا دنیا میں، فنتبرأ منہم، ہم بری ہو جاتے ان بےایمانوں سے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ بری ہو گئے ہم سے دن قیامت کے. ایک بار دنیا میں واپس چلے جاتے تو ہم ان سے دور ہو جاتے، بری ہو جاتے. اور خدا کا شکر ادا کرو توحیدیو، اللہ پاک نے موحد کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے.
جس کو اللہ نے شرک اور کفر سے بچا لیا اس پر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت برسی، خدا قسم۔ ایک دن قیامت کے دیکھو جو دنیا کے اندر پیروں کے غلام بنے ہوئے، مولویوں کے غلام بنے ہوئے، گمراہوں کے خانوں ملک و سلطانوں کے سامنے سجدہ کرتے جھک جاتے ہیں، ان کی پکار کرتے ہیں، ان کے نام کی نذرانے شکرانے منتے منوتیاں، دن قیامت کے وہ سارے ان سے دور ہو جائیں گے بے کہ کوئی تعلق تمہارا ہمارا آپس میں نہیں ہے۔ اللہ وراء العذاب، دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے تعلقات کاٹے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اب ارمان کرتے ہیں دن قیامت کے، اور دن قیامت کے ارمان حسد کرنے سے پہلے پہلے دنیا کے اندر ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، گمراہ ملا سے دور ہو جاؤ، گمراہ پیروں سے بھی دور ہو جاؤ۔ اب 8واں پارہ سورۃ الاعراف۔ اللہ کریم فرماتے کلما دخلت امۃ لعنت اختها، جی کلما دخلت امۃ لعنت اختها، 617 آیت نمبر 38 آئے جی۔ اللہ پاک جہنم کے عذاب سے بچائے۔ جہنم میں یہاں جو گمراہ اگوان بنے ہوئے نا، گمراہ ملا، گمراہ پیر، گمراہ لیڈر، گمراہ بادشاہ، تو جہنم کے اندر یہ پہلے پہلے جائیں گے، پھر ان کے تابع دار جائیں گے، گمراہ مرید، گمراہ شاگرد، گمراہ ریت، یہ بعد میں جائیں گے۔ پہلے پہلے جو جہاں دنیا کے اندر اگوان بنے یہ اندر پہلے جائیں گے جہنم میں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ منظر اللہ پاک نے بیان فرمایا، دیکھو منظر۔ اب وہ گمراہ ملا، گمراہ پیر، شرک کی تعلیم دینے والے، گمراہ لیڈر، سردار، خان ملک، سردار، چودھری، یہ اندر جہنم میں جل رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ اب یہ دوسری جماعت داخل ہو گئی، ریت، مقتدی، مرید، گمراہ، ان کی پکار کرنے والے، ان کا حکم ماننے والے، خدا کا حکم نہیں مانتے، ان کا حکم مانتے ہیں۔ اب یہ جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے کلما دخلت امۃ، جب داخل ہوئے گی ایک جماعت گمراہوں کی، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی بہن کو، یعنی اپنی ہم مثل مشرک جماعت کو۔ یہ مراد ہے اگوان کی، سرداروں کی۔ جب جائیں گے نا تو وہ سامنے بیٹھیں گے، ہے لانتی ملا بیٹھا ہے نا، ہے لانتی پیر بیٹھا ہے نا، تو ہے لانتی چودھری ملک خان سردار بیٹھا ہے نا، تو گمراہ تھا، ہمیں بھی گمراہ، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی ہم مثل جماعت کو۔ اللہ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جب داخل ہو جائیں گے سارے کے سارے جہنم میں، اگوان بھی اور ان کی ریت بھی، ان کے تابع دار بھی، سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم، کہے گی پچھلی جماعت ان کی پہلی جماعت کے واسطے، اب مرید کہتے ہیں، اب مقتدی کہتے ہیں، اب شاگرد گمراہ کہتے ہیں، اپنے گمراہ استاد کے واسطے، گمراہ پیر کے واسطے، گمراہ ملا کے واسطے، گمراہ خان ملک سردار کے واسطے، وہ ریت کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کہتے اللہ کو قالوا ربنا هؤلاء اضلونا، اے ہمارا رب یہ بے ایمان جو انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تیرے سیدھے راستے سے۔ اللہ ان کی طرف اشارہ کر، ہؤلاء یہ جو بیٹھے گمراہ ملا، گمراہ پیر، گمراہ خان، انہوں نے اضلونا گمراہ کیا ہم کو تیرے سیدھے راستے سے، توحید کے قریب نہیں آنے، ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھنے دیتے تھے، قرآن مجید نہیں سمجھنے دیتے تھے، قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ گمراہ جو بیٹھے اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، پر دے تو ان کو دگنا عذاب جہنم کی آگ کا۔ سنو، اب شاگرد استاد کے واسطے کہتا ہے، مرید پیر کے واسطے کہتا ہے، ریت اپنے سردار کے واسطے کہہ رہا ہے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔
کیوں؟ یہ خود بھی بےمان تھے، ہمیں بھی بےمان بنا، خود بھی جہنمی بنے، ہمیں بھی جہنم میں لے آئے۔ اللہ فآتہم عذابا ضعفا من النار، اللہ کے فرمائے قال لکل ضعف، واسطے ہر ایک دگنا عذاب ہوگا، سرداروں کے واسطے بھی دگنا اور رعیت کے واسطے بھی، ہاں اللہ ہمارا تو بچانا۔ لکل ضعف ولکن لا تعلمون، لیکن تم کو علم نہیں، سمجھ نہیں، دگنا عذاب ان کو بھی ملے گا، تم کو بھی ملے گا دگنا عذاب جہنم کی آگ۔ اللہ میرا تو عذاب تو بچانا۔ اور بچپن جو تھے قالت اولاہم لاخراہم، اب پہلی جماعت جو اگوان کی بیٹھی تھی وہ کہے گی پچھلی جماعت کو، اوے تسی کی وڈی ماں دے پتر آ گئے ہو، اسا کو ڈوڑا ذات تو کوئی ہکڑا تھی بھی، تسا کوئی بہت چنگے آ گئے ہو۔ قالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے واسطے تمہارے ہمارے اوپر کوئی بزرگی، کوئی فضیلت، تم بہت اچھے نیک آ گئے ہو، ہم بہت برے ہیں، میاں تم بھی بےمان تھے ہم بھی بےمان۔ اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو فذوقوا بما کنتم تکسبون، اللہ کے فرمائے گئے چکھو تم جی لذت اس عذاب کی، ان بد یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ 599 صفحہ، آیت نمبر 66۔ 599 صفحہ آیت نمبر 66۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ، جس دن الٹے ڈالے جائیں گے منہ کے پر مشرک اور کافر جہنم کی آگ میں، میرا اللہ باقی عذاب النار، اللہ سب کو بچانا۔ جس دن پھیرے لگے چہروں کے جہنم کی آگ میں الٹے ڈالے جائیں، یقولون رو کے ماتم کر گے یا لیتنا اطعنا اللہ اطعنا الرسول، اب رو کے ماتم کر گے یا لیتنا، اے کاش کہ ہم نے اطعنا اللہ، حکم مانا ہوتا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم مان کے جہنم کی آگ، اور یہ ماتم کر گے اور افسوس کر گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا، اور عرض کریں گے اللہ تعالی کے سامنے ربنا، اے ہمارا رب، انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وقالوا ربنا اے ہمارا رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے حکم مانا، سادتنا اپنے سرداروں کا، اپنے مولوی سردار کا، اپنے پیر سردار کا، اپنے خان ملک سردار کا، اپنے بادشاہ سردار کا حکم مانا، تیرا حکم نہیں مانا، تیرے پیغمبر کا حکم نہیں مانا، ہم نے اپنے سرداروں کا حکم مانا، اپنے بزرگوں کا حکم مانا، اپنے وڈکیروں کا حکم مانا۔ اللہ ہم نے سرداروں کا حکم مانا، ہم نے اپنے بزرگوں کا حکم مانا، اپنے وڈکیروں کا حکم مانا، تیرا حکم نہیں مانا۔ ان وڈکیروں نے کیا کمائیں گے؟ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، بس گمراہ کر کے رکھ دیا ان کو سیدھے راستے توحید والے سے۔ اللہ یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمارے سردار ہمارے وڈکیرے بزرگ خود بھی گمراہ تھے، اور ہم کو بھی تیری توحید والے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اب دعا قدر کیا بھی ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارا رب دے ان کو دگنا عذاب۔ سنو انہوں سرفار کے حق اللہ دے بہن، انہوں نے نبیرہ دے بزرگاں دے حق دعا پہلے لگے رہی ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارا رب دے ان کو دگنا عذاب۔
بد دعا. ہاں ان کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں. اللہ فَلْعَنْهُمْ لعنت چنگی دعا ہوگی جی لعنت علی چنگی دعا ہوگی بد دعا کہہ رہے ہیں. نہیں چنگی دعا ہے لعنت علی. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اے ہمارا رب دے تو اس گمراہ پیر کو گمراہ ملا کو گمراہ سردار کو دگنا عذاب جہنم کا اور بڑی لعنت کر لعنتی پیر پر لعنتی مولوی پر جس نے ہم کو توحید نہیں سیکھنے دی قرآن نہیں پڑھنے دیا قرآن کے قریب نہیں جانے دیا. میں اپنی طرف نہیں کہا 19 پارہ پڑھو 19 پارہ پہلے سے پڑھو سورۃ الفرقان یوم یعض الظالمون علی یدیہم 508 صفحہ 508 دیکھیے یوم یعض الظالمون علی یدیہم یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. آیت 27 یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد إذ جاءنی وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللہ دیکھو میرے دوستو منظر قیامت کا بیان ہو رہا ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ جس دن کاٹے گا ظالم یعنی مشرک اور کافر ظالم اپنی جان پر ظلم کرنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو غصے کی وجہ سے کاٹے گا. اس آدمی کو شرط کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ اور رو رو کے ماتم کر کے کہتے ہیں یقول یا لیتنی ہے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا پکڑا ہوتا اللہ کے رسول کے ساتھ راستہ. میں اللہ کے رسول کی سنگت میں چلا ہوتا آپ کی تابعداری نہیں ہوگی آپ مسئلہ توحید کا سمجھا دیتے مسئلہ توحید کا مانا ہوگا یہ شرک اور بدعت سے بچا تھا. یا ویلتا ہائے میری کم وقت لیتنی کاش میں لم اتخذ فلانا خلیلا نہ بنایا ہوتا فلانے بےمان دو دلی دولت. یہ فلانا بےمان فلانا گمراہ ہوگی گمراہ کیوں گمراہ خان ہے اس فلانے بےمان کو میں نے دلی دوست نہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس نے کیا کمائی کی بےمان دوست نے لقد اضلنی عن الذکر البتہ تاکید ہٹا کے رکھا مجھ کو اللہ کے قرآن سے. ہاں قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا گمراہ بھی لقد اضلنی عن الذکر البتہ تاکید قرآن کا جنم ذکر معافی ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے نصیحت کی کتاب ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد إذ جاءنی جب قرآن میرے پاس آ گیا اس بےمان نے مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیا قرآن نہیں سننے دیا قرآن پاک نہیں سمجھنے دیا جو عقیدہ اللہ کا قرآن بیان کرتا تھا یہ اس کے قریب نہیں جانے دیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد إذ جاءنی وكان الشیطان للإنسان خذولا. سمجھ آ رہی ہے جی یہ کمائی کرتے تھے جو پیر ہو جو مولوی ہو جو خان والے سردار ہو اللہ کے قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا اور سمجھو وہ بہت بڑا گمراہ ہے خود بھی گمراہ ہے اور اگلے رجت کو اپنے شاگرد کو اپنے مرید کو اس کو بھی گمراہ کر رہا ہے. قیامت کے یہی ارمان تو میں کہتا ہوں اس دن کے ارمان کو حسد کرنے سے اور گمراہ کرنے سے دور ہو دو گمراہ پیر کو چھوڑ دو گمراہ خان والے سردار کو چھوڑ دو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری اختیار کرو انشاءاللہ جہنم کے بعد نکل جاؤ گے. اللہ اگر سمجھ آئی کہ نہیں
34واں پارہ ہم سجدہ نکالیں یہی کمائی کرتے ہیں. گمراہ جو ہوتی ہے گمراہ پیر کو یہی کمائی کرتا ہے کہ خدا کے قرآن کو نہ سنو. اللہ آمنا کے دامن محمد کریم علیہ السلام کا تسلیم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں. کافر سرکار مقابلے میں ہے ریت سن رہی ہے. اللہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. 672 صفحہ 672 آیت نمبر 26. کیا آیت نمبر 26. وقال الذين كفروا کہا ان سرکار نے جو کافر تھے سرکار کافر کہہ رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن مت سنو اس قرآن کو جو قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنا اس قرآن کو سنو بھی نہیں اس قرآن کی بات مانو بھی نہیں. نہ سنو نہ اس کی بات مانو والقوا فیہ شور اور اس کی قرات اندر جب نبی پاک قرآن پڑھتے تھے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے ڈھول بجاتے شور یہ آوازیں کرتے تھے شور برپا کر. اللہ اللہ دیکھا والقوا فیہ ساتھ پروپیگنڈا کو یہ شاعر ہے یہ مجنون ہے یہ دیوانہ ہے یہ جادوگر ہے یہ کسان پورے عرب کے اندر بھی کہ یہ شاعر ہے یہ مجنون ہے. والقوا فیہ اور قرآن کی آواز کو دباؤ قرآن نہ پڑھا جائے قرآن نہ سنا جائے لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب ہو قرآن کی آواز کو دباؤ گے تم غالب ہو جاؤ گے. اگر یہ قرآن پڑھتا رہا یہ قرآن والا غالب ہو جائے گا. قرآن کے مقابلے میں روایتیں نہیں آ سکتی. قرآن کے مقابلے مولوی صاحب کا قول نہیں آ سکتا پیر صاحب کا قول نہیں آ سکتا لیڈر صاحب کا قول نہیں آ سکتا. قرآن کے مقابلے تاریخ نہیں آتی. جس کے پاس اللہ کے قرآن کی تحریر ہو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کیوں قرآن کی شان ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. بے شک قرآن میں کتاب ہے کرنے والی کتاب ہے عزت والی ساری دلیلوں پر ساری کتابوں پر غالب کتاب اللہ کا قرآن ہے. جس کے پاس اللہ کے قرآن کی دلیل ہوگی وہ غالب ہو جائے گا. وہ قرآن کی آواز کو دباؤ قرآن نہ پڑھائے. میرے اللہ کے نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّهُمْ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. مجھے اپنی ذات کی قسم البتہ ضرور دل چکھائیں گے کافروں کا سخت. کون سے کافر جو مشرک بھی ہیں اور قرآن نہیں پڑھنے دیتے قرآن نہیں سننے دیتے. اللہ پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں یہ آ گئے کس سے کہانیاں جھوٹے کو اور پیش کرنے والے اوٹیاں پیش کرنے والے ایسے کافروں کو ہم سخت عذاب چکھائیں گے اور بہت بری سزا دیں گے. گزر گیا وقت آگے کیا ہوا فیصلہ ہو گیا کہ ان کو جہنم میں داخل کرو. اللہ میرا تو بچانا. اب لوگ اگوان تھے سردار صاحب اور ان کا حکم ماننے والے اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ دونوں جہنم کے اللہ پاک جہنم سے بچائے. اب آگے آتے اس کا تذکرہ بھی سنو. وقال الذين كفروا آیت نمبر 29 دیکھو گے. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اللہ وقال الذين كفروا اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں یہاں مراد ریت ہے غلام ہے تابعدار وہ سردار سے یہ ریت ہے. اب جہنم کے اندر دونوں چلے گئے. اب ریت کی زبان کھل رہی ہے جی مریدوں کی زبان کھل رہی ہے شاگردوں کی زبان کھل رہی ہے دونوں جہنم میں چلے گئے. دنیا کے اندر پیر کس طرح بھی گئے وہ ساتھ نیچے کر کے بیٹھ گئے متقی سے جی
انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. اب آپ بتاؤ گمراہ کرنے والے کون سے انسان ہوتے ہیں؟ کہو مولوی گمراہ اور پیر گمراہ سردار گمراہ یہ ہوتے گمراہ کرنے والے. اب دعا مانگتے ہیں جہنم کے اندر ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. اللہ کے فرمائیں گے کیوں دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں جا رہے ہو. وہ کہیں نہیں اللہ ہمارا ایک ارمان ہے وہ ارمان نکالتے ہیں. ایک حسرت ہے وہ کون سی؟ اللہ یہ خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کر دیا. ہم ان کو پیروں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں قدموں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں تاکہ سارے زمینوں کے ذلیل ہو جائیں نیچے والوں کے ان سے بھی نچلے ہو جائیں. لِيَكُونَا نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا یہ راؤنڈ ڈالیں ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے. لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. کوئی بات سمجھ آتی بھی جی ہاں ان کی پوجا پاٹ کی گمراہ لوگوں کی گمراہ پیر کی گمراہ خان علیہ السلام کی بھی پوجا پاٹ کی گئی. عبادت کا معنی یہ تو حکم ماننا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بھی ہو اس کا حکم مانے تو اس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے. اگر سمجھے تو جی لکھا ہے لفظ بار رہا ہے لوگوں کو شک و شبہ پڑ جاتا ہے کہ مولوی اپنی ذات سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے 10واں پارہ سورۃ توبہ 270 صفحہ. ہاں جی دیکھو آیت نمبر 34. پہلے نہیں کہا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. دیکھو آیت نمبر 31. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. بنا لیا یہود و نصارہ نے اپنے بڑے بڑے عالموں کو احبار ہندو جہاد بھی بہت بڑا ہے رحمان ہمارا ہے بہت بڑا پیر. بنا لیا یہود و نصارہ نے اپنے بڑے بڑے عالموں کو اپنے بڑے بڑے پیروں کو. آپ دیکھو عالم ہی آگے پیر آگے اپنی طرف میں نہیں کہہ رہا مولوی پیر گمراہ بڑے بڑے عالموں کو بڑے بڑے پیروں کو بنایا ارباب رب بنا لیا من دون اللہ کے سوا ان کو رب بنا لیا. رب کہتے تو نہیں تھے. کیا مطلب بنانے کا؟ پیغمبر اسلام نے تشریف فرمائے کہ ان کا حکم مانتے تھے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تورات کے حکم کے مقابلے میں انجیل کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ مولوی کی بات مانتے تھے پیر کی بات مانتے تھے. یہی ہے رب بنانا. اس کو شرک فی الربوبیت شرک